اس قسط کے آغاز میں حلیمہ سلطان اصل خان کو گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ اصل خان خاتون برا مان جاتی ہے اور حلیمہ سلطان کا بازو پکڑ کر کہتی ہے کہ حلیمہ سلطان بہت ہو گیا ہے، تم لگاتار مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ حلیمہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے۔ اصل خان خاتون کہتی ہے کہ اگر کچھ غلط کیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ معافی کے قابل ہونے کے لیے ایک عورت کا نیک ہونا ضروری ہے، اسے حیا والی عورت کا ہونا ضروری۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ حلیمہ اصل خان سے کہتی ہے مجھے اور میرے شوہر سے دور رہو، تمہیں اور تمہارے بابا کو اچھی طرح جان۔ دوسری طرف ترک سردار حالی بازار کے مہمان خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل وہاں آتا ہے، سب کھڑے ہو کر ارطغرل کا خوش آمدید کہتے ہیں، پھر انہیں بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ پھر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے نہ ہی زمین اور نہ آسمان، بلکہ یہ ہمارے اللہ پاک نے ممکن بنا۔ اس ملاقات میں ہم آپس کے اتحاد کو مضبوط کرنے پر بات کریں گے۔ اوس خان کے بہادر سرداروں آج انصاف قائم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ایک سردار کہتا ہے اللہ پاک ہمارے اتحاد کو قائم رکھے، ان زمینوں پر آپ پہلی فتح لائے ہیں۔ سردار ارطغرل صاحب اللہ ہمیں اس سے اور زیادہ فتح عطا فرمائے۔ ارطغرل کہتا ہے آمین۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم ان زمینوں پر پاک جنگیں لڑیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو کفر پھیل جائے گا اور ظلم بڑھ جائے گا۔ اتنے میں سعادتین کوپیک اپنے سپاہیوں کو لے کر پہنچ جاتا ہے، سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ارطغرل کی نیت کیا ہے، فتح کی وجہ سے کسی کو اندھا نہیں ہو جانا چاہیے، نہ ہی اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ریاست کے اندر ریاست بنا لے۔ تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں سلطان کا یہ فرمان لایا تھا حالی بازار کو فتح کرنے کی وجہ سے میں اپنے گھوڑے کو دوڑا کر آیا ہوں تاکہ تمہیں جلد سے جلد خبر دوں۔ ارطغرل دوسرے ترک سرداروں کو ملا کر حکمرانی کے پیچھے پڑا ہے، تم نے اپنی حد کو کراس کیا ہے۔ دوسری طرف سونے کے کان پر حملہ ہو جاتا ہے، کچھ سپاہی تیروں کی زد میں آ جاتے ہیں، پھر اورال کا ڈاکو اپنے ساتھیوں کو لے کر سامنے آ جاتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل کہتا ہے کہ سعادتین نے ترک سرداروں کی نظروں میں آپ کو گرانے کے لیے ایسا کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے اورال کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ ارطغرل غصے میں کہتا ہے کہ سعادتین کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوسری طرف جاندار یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے کہ امیر سعادتین نے ترک سرداروں کے سامنے ارطغرل کی بے عزتی کی۔ پھر جاندار کہتا ہے کہ ابھی یہ تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھتے جاؤ کیا میں کرتا ہوں اس کو گرانے کے لیے۔ دوسری طرف ارطغرل عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ سپاہیوں سے کہو کہ تیار ہو جاؤ، حاجت ریان کے پاس جانا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اور ادھر اورال کا ڈاکو اونچی آواز سے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں، تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ اور اتنے میں حاجت ریان بھاگنے لگتا ہے اور ڈاکو اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈاکوؤں کے سارے ساتھی مارے جاتے ہیں۔ اسی دوران بادو خان بھی چھپ کر یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کچھ سپاہیوں کے ساتھ حاجت ریان کے پاس جا رہا ہوتا ہے، جبکہ اسی دوران حاجت ریان بھاگتا بھاگتا آگے گر جاتا ہے اور ڈاکو اپنی تلوار نکال کے حاجت ریان کے گلے پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل سونے کے کان والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو اس طرح دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ گونگت کہہ سردار ڈاکو نے حملہ کر دیا، حاجت ریان استاد کو بچا لیں۔ ارطغرل فوراً کھڑے ہو جاتا ہے اور بمسی دوان سے کہتا ہے کہ حاجت ریان کو تلاش کرو، پھر خود بھی ایک طرف دوڑ پڑتا ہے۔ سامنے ڈاکو حاجت ریان استاد کو مارنے ہی والا تھا کہ ارطغرل نے تیر چلایا اور اس کے گلے میں گھسا دیا اور اسی طرح ڈاکو کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف کارا جیسر کا گورنر کہتا ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حالی بازار اب صلیبیوں کے ہاتھ میں نہیں، لیکن کیا ارطغرل کوئی بڑا خطرہ ہے تو نہیں ہے ہمارے لیے؟ وسیلو کہتا ہے کہ صلیبیوں کو ہرانا ایک بڑا کام تھا، لیکن ارطغرل ایک آسان شکار ہے۔ گورنر پوچھتا ہے کہ کیسے؟ وسیلو کہتا ہے کہ ترکوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں اور ہمارا داماد اورال ان میں سے ایک ہے۔ یہ سن کر گورنر مسکرانے لگتا ہے کہ اس کا نام نہ لو، وہ ایک اچھا جنگجو نہیں ہے۔ وسیلو کہتا ہے کہ اورال ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس نے سعادتین کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہے۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل کہتا ہے کہ کیا ہمیں سونے کا کام جاری رکھنا چاہیے؟ تو اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام روکنا ہوگا، دشمن بے چین ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس کیس کا اختتام ہو جائے۔ تو دوستو اسی طرح کی ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی ساتھ میں پریس کریں۔ اللہ حافظ۔